اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فہد مہدی سیال ہے۔ میں عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان یونٹ بھکشا کا موجودہ جنرل سیکریٹری ہوں۔ ایجوکیشن میری میٹرک ہے۔ عسکریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن مرکز کی جانب سے منعقدہ ایسے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک ایسے لکھا ہے جس کا ٹاپک ہے صلح امام حسن، اسباب اور نتائج۔ اس کی میں مختصراً وضاحت کرتا ہوں۔ جب امام حسن امت کے امام منتخب ہوئے تب امت کی صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ حجاز، یمن، عراق اور ایران کے علاقے تھے وہ امام حسن کی خلافت میں تھے، اور جو شام کا علاقہ ہے وہ امیر شام معاویہ کی خلافت میں تھا۔ جو امیر شام ہے وہ شہادت حضرت امام علی کے بعد خود کو خلیفہ رسول سمجھ بیٹھا تھا۔ جو علاقے امام حسن کی خلافت میں تھے ان کا امن و امان بالکل تباہ تھا۔ امیر شام کی طرف سے بھیجے گئے چھوٹے چھوٹے لشکروں نے کوفے کے علاوہ ہر شہر میں قتل و غارت کو عام کر دیا تھا، مطلب وہاں کے لوگوں کا انہوں نے جینا حرام کر دیا تھا۔ اور امیر شام کے مطالبات یہ تھے کہ حضرت عثمان کے قاتل جو کہ عمار یاسر، محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر وغیرہ اس کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ان سے بدلہ لے سکے۔ دوسری طرف شام میں جب سے دین آیا تب سے جو دین کے بانی ہیں وہ بنی امیہ والے تسلیم کیے جاتے ہیں، اور وہاں علی علیہ السلام اور اولاد علی نعوذ باللہ دین میں فساد پیدا کرنے والے اور دین کے مخالفوں کے طور پر متعارف کرائے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں امام حسن کے سامنے چیلنجز تھے کہ وہ اس دور میں مطلب اس نازک صورتحال میں وہ جو اس امت کو واحدہ کیسے بنائیں جو امیر شام کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اس ملک میں امن کیسے قائم ہو، اور علی علیہ السلام اور اولاد علی ہے ان کے خلاف گستاخانہ کلمات کیسے بند کیے جائیں۔ یہ کچھ چیلنجز تھے امام حسن کے سامنے، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے امام حسن کے پاس صلح کے سوا اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اسی لیے امام نے صلح کرنے کا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ میری صلح کا سبب وہی ہے جو بنی زمرہ، بنی اشجع اور مکی والوں سے حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلح کر کے واپس آنا تھا۔ وہ قرآن کی تنزیل کے مخالف تھے۔ امیر شام اور ان کے ساتھی قرآن کی تعویل کے مخالف ہیں۔ امام حسن اپنا لشکر لے کر صلح کے لیے امیر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسن کے لشکر میں کوفے کے وہی 40,000 لوگ تھے جو امام علی علیہ السلام کی لشکر میں تھے۔ اب امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ زیادہ جذبے کے ساتھ امام حسن کے لشکر میں بھی شامل ہو گئے۔ اس وقت عمرو بن عاص نے معاویہ جو امیر شام ہے اس کو آگاہ کیا کہ میں اپنی طرف ایک ایسا لشکر آتا دیکھ رہا ہوں جو تب تک واپس نہیں جاتا جب تک اپنے مد مقابل کو بھگا نہ دے۔ تو عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر نے امیر شام کو کہا کہ ہم امام حسن سے ملاقات کریں گے اور ان کو صلح کے لیے کہیں گے۔ امیر شام نے اپنے لیے صرف شام مانگا اور امام حسن کو دوسرے سارے ممالک کی پیشکش کی، پر امام حسن نے امت کو واحدہ بنانے کے لیے امیر شام کے سامنے دوسرے ممالک کی پیشکش کی، اور ان شرطوں کے عوض کہ امیر شام خود کو امیر المومنین نہیں کہلوائے گا۔ امیر شام اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام کے لیے گستاخانہ کلمات بند کیے جائیں گے۔ امام علی کے سب شیعوں کے لیے امان ہوگی۔ جن لوگوں نے جمل اور صفین میں امام علی کے لیے قتال کیا ان کے لیے بھی امان ہوگی، اور امیر شام اپنے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ اگر امام حسن زندہ ہوں گے تو وہی حکومت کریں گے۔ یہ شرائط امام حسن نے امیر شام کے آگے رکھے۔ سن 40 ہجری میں صلح ہوا۔ سن 50 ہجری تک امیر شام نے اکثر جو شرائط تھے ان پر عمل کیا، جس کی وجہ سے بنی امیہ کی طرف سے امت کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے کی سازش ناکام ہو گئی۔ ملک میں امن قائم ہو گیا۔ امام علی کے لیے گستاخانہ کلمات کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو گیا اور لوگوں نے چین کی سانس لی۔ اس کے بعد کوفے کے کچھ لوگوں نے وفد بن کے شام کا رخ کیا۔ انہوں نے شام والوں کو اصل دین سے آگاہ کیا۔ انہوں نے سنت رسول بزبان علی ان کو بتائی۔ ان وفدوں میں سے کچھ ایسے وفد بھی تھے جنہوں نے امیر شام کی بھری دربار میں عظمت علی بیان کی۔ ان کے حوالے سے قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ان کے سامنے بیان کی۔ امام حسن کی کردار، سخاوت اور زہد کی وجہ سے ان کی شخصیت امت کی نظروں میں محبوب بن چکی تھی۔ سن 50 ہجری میں امیر شام نے جب دیکھا کہ اس کا کھیل ختم ہونے والا ہے تو اس نے صلح کی شرطوں کو توڑ دیا، بلکہ صلح کو ہی توڑ دیا۔ اس نے امام حسن کو زہر دلوا کے شہید کروا دیا، اور اسی طرح امام حسن فتح مبین حاصل کر کے سرخرو ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔